السلام علیک یا حجت اللہ فی ارض امام عاشقان پورے بطور سرو آزاد زمستانی رسول امام حسین عشاق کے امام اور حضرت سیدہ فاطمہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ گلشن رسالت کے وہ سرو آزاد ہیں جو باطل کے آگے نہیں جھکے۔ اللہ اللہ وائے بسم اللہ قدر مانی ذبح عظیم آمد پسر۔ اللہ اللہ والد بسم اللہ کی بے کی مثل ہیں اور بیٹے حسین ذبح عظیم کی شرح ہیں۔ ذبح عظیم قرآنی کلمی ہے وفدیناہ بذبح عظیم۔ حضرت علی مثل نقطہ با بسم اللہ، یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ انا نقطہ تحت الباب۔ تمام آسمانی کتابوں کے اسرار قرآن کریم میں موجود ہیں۔ قرآن کریم کے اسرار سورہ حمد میں ہیں، سورہ حمد کے اسرار بسم اللہ میں ہیں، اور تمام وہ اسرار جو بسم اللہ میں ہیں وہ با بسم اللہ میں ہیں، اور وہ میں ہوں۔ پھر اقبال امام عالی مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ آیا وفدیناہ بذبح عظیم کے مصداق ہیں۔ بہر آن شہزادہ خیر الملل دوش خیر المرسلین نعم الجمل۔ سب سے بہترین امت کے اس شہزادے کی شان یہ ہے کہ خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوش مبارک ان کی بہترین سواری قرار پائی۔ سرخ رو عشق غیور از خون او شوقی این مصرع از مضمون خون۔ عشق کو غیرت اور سرخی آپ کے خون سے ملی، اس مصرعے کی شوقی آپ کے مضمون کی وجہ سے ہی ہے۔ درمیان امت آن کیوان جنا ہم چو حرف قل هو اللہ در کتاب۔ اس بہترین امت کے درمیان آپ کا مقام ایسے ہی ہے جیسے کہ قرآن میں قل هو اللہ۔ موسیٰ و فرعون شبیر و یزید عید و قوت از حیات آیت پدید۔ موسیٰ اور فرعون، شبیر اور یزید، یہ دونوں حق و باطل کی قوت زندگی کے ساتھ ہیں۔ یہ پروردگار کی سنت ہے کہ ازل سے ابد تک حق اور باطل ایک دوسرے کے مقابل میں ہو۔ یہی وجہ ہے جب فرعون آیا تو موسیٰ بھی آئے، جب نمرود آیا تو ابراہیم آئے، جب یزید پلید آیا تو اس کو رسوا کرنے اور اس کے منفور چہرے سے نقاب اٹھا کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے شبیر آئے۔ زندہ حق از قوت شبیری است باطل آخر داغ حسرت میری است۔ تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ حق قوت شبیری سے زندہ رہتا ہے اور باطل آخر حسرت کی موت کا داغ بن جاتا ہے۔ یعنی اگر آج حق زندہ و پائندہ قوی آشکار ہے تو یہ امام عالی مقام کی اس عظیم قربانی کی وجہ سے ہے جس نے لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑا، ضمیر کو بیدار کیا اور حق کی دفاع کرنے کی جرات پیدا کی۔ تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حق کی آبیاری ہمیشہ خون سے ہی ہوئی ہے، اور جس خون نے سب سے زیادہ حق کو طاقت بخشی وہ امام حسین اور آپ کے اقارب کا خون ہے، جس نے حق کو زندہ کیا اور باطل کو رسوا کیا۔ اور باطل کو تو آخر مٹنا ہی ہے کیونکہ باطل کا کوئی ریشہ نہیں ہوتا۔ ان الباطل کان زہوقا۔ جو خلافت رشتہ از قرآن گسیخت
حریت را زہر اندر کام ریخت۔ خلافت نے جب قرآن سے تعلق توڑ دیا تو حریت آزادی کے حلق میں زہر انڈیل دیا۔ فاسوت آسر جلوہ خیر الامم، چون صحاب قبلہ باراں در قدم۔ اس خیر الامم کا جلوہ ایسے ابھرا جیسے کعبہ سے بارش سے بھرا ہوا بادل اٹھتا ہے۔ بر زمین کربلا باری درفت، لالا در ویرانہا کاری درفت۔ وہ کربلا کی زمین پر برسا اور چلا گیا، ویرانے میں لالا کی پھول اگائی اور چلا گیا۔ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ قیامت تک آپ نے جبر و استبداد کا خاتمہ کر دیا۔ آپ کے خون کی موجوں نے باغی ملت کی تعمیر فرمائی۔ ہر حق در خاک و خون غلطید است، پس بنائی لا الہ گردید است۔ حق کے لیے انہوں نے اپنا خون خاک میں ملایا، اس طرح سے انہوں نے لا الہ کی بنیاد ڈالی۔ مدعیش سلطنت بودے اگر، خود نہ کر دے با چنین سامان سفر۔ ان کا مقصد اگر سلطنت ہوتی تو اتنے کم سامان سفر کے ساتھ نہ جاتے۔ دشمنان چورے صحرا لاتا، دوستانی اوبا یزداں ہم عدد۔ ان کے دشمنوں کی تعداد صحرا کے ذروں کی مانند انگنت تھی، جبکہ دوستوں کی تعداد یزداں اللہ کا ایک نام کے عدد کے برابر 72 تھی۔ سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی آج مال را تفصیل بود۔ آپ اصل میں حضرت ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کا راز تھے، یعنی وہ اجمال تھے اور آپ ان کی تفصیل و تفسیر ہوئے۔ عزم اونچوں کوہ سارا استوار، بایدار و تند سیر و کامگار۔ آپ کا عزم پہاڑ کی مانند اٹل تھا، مضبوط و پائیدار اور مقصد کو حاصل کرنے والا تھا۔ دیکھ بہر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آئین است و بس۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار صرف دین کی عزت کے واسطے بے نیام ہوئی، آپ کا مقصد دین اسلام کی حفاظت تھا۔ ما سوا اللہ و مسلمان بندہ نیست، پیش فرعونی سرش افگندہ نیست۔ مسلمان خدا کی تابعداری کے سوا کسی باطل قوت کا غلام نہیں بنتا، وہ فرعونی قوتوں کے آگے سرنگون نہیں ہوتا۔ خونیوں تفسیر ای اسرار کرد، ملت قابی درا بیدار کرد۔ آپ کے خون نے کئی رازوں کی تفسیر بیان کی اور سوئی ہوئی امت کو عملاً بیدار فرمایا۔ تیغلاچوں میاں بیرون کشید، از رگے ارباب باطل منہ کشید۔ جب آپ نے لا کی تلوار کو باہر نکالا تو باطل قوتوں کی رگوں سے خون کھینچ لیا۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ آپ نے ہر مبارک قطرے سے صحرا پر صرف الا اللہ کی تسلیم کا نقش ثبت کیا اور وہ ہماری نجات کا راستہ بنا۔ چونکہ یزید نے تو نعوذ باللہ خدا اور خدا کی رسول اور وحی کا انکار شروع کیا تھا۔ اگر آپ قیام نہ فرماتے اور اپنا خون نہ بہاتے تو یزید
دین اسلام کو مسخ کرنے میں دیر نہیں کرتا، یوں قیامت تک آنے والے لوگ گمراہ ہوتے اور عذاب الہی کا شکار ہوتے۔ لیکن آپ کے قیام نے قیامت تک لوگوں کو گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی بخش دی۔ رمز قرآن از حسین آموختیں، زیاتش پوشو لہا اندوختیں۔ ہم نے قرآن کا رمز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا اور آپ کی روشن کی گئی عشق و فقر کی آگ سے شعلے حاصل کرتے رہے ہیں۔ شوکت شام و فرے بغداد رفت، سبت غرناطہ ہم از یاد رفت۔ شام و بغداد کی شوکتیں چلی گئیں، غرناطہ کی دھوم دھام بھی ہماری یاد سے محو ہو گئی۔ تارما از غمی عشق لرزاں ہنوز، تازہ از تکبیر ایمان ہنوز۔ لیکن ہمارا ساز ابھی بھی آپ کی بدولت بج رہا ہے، آپ کی تکبیر کی گونج ہمارے ایمان کو لمحہ بلمحہ تازہ کر رہی ہے۔ اے صبا اے پیک دور افتادگاں، اشک ماں بر خاک پا او رساں۔ اے ہوا اے دور افتادہ لوگوں کی قاصد، ہمارے آنسوؤں کو مرقد مقدس روضہ مبارک کی خاک پر پہنچا دے۔ بلا شبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کسی کی خراج عقیدت پیش کرنے کی محتاج نہیں، اور جو بھی آپ کی بارگاہ مبارکہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے وہ دراصل اپنے خفتہ وقتوں کو محویز لگاتا ہے۔